بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کسان احتجاج میں مزید 4 اموات۔ کیا طالبان بگرام ایئر بیس چائنا کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ عالمی رہنماؤں کے پنڈورا پیپرز کے انکشافات۔ افغان فلمز کا دنیا کے سامنے افغانستان کی اصل حقیقت پیش کرنے کا عزم۔ طالبان نے حکومت میں نئی تقرریوں کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سکندر اعظم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں وفاق کے نائب وزیر داخلہ اجے کمار مشرا کے بیٹے آشیش مشرا نے احتجاجی کسانوں پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 4 کسان مارے گئے تھے، جس کے بعد پرتشدد واقعات میں مزید 4 افراد مارے گئے۔ متحدہ کسان مورچہ نے نائب وزیر اعلیٰ اور وفاق کے نائب وزیر داخلہ کے خلاف احتجاج اور ان کے قافلے کے گھیراؤ کی کال دی تھی، جس کے لیے دیگر اضلاع سے بھی کسانوں کو بلایا گیا تھا۔ اجے مشرا نے چند دن پہلے سمپورن نگر لکھیم پور میں کسانوں کی کانفرنس میں اسٹیج سے کسانوں کو دھمکیاں دی تھیں، جس پر کسانوں میں کافی غصہ تھا اور انہوں نے 29 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے احتجاج کرتے رہیں گے۔ کسان رہنماؤں نے احتجاجی مظاہرے پر گاڑی چڑھا دینے کو طاقت کا نشہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن کسانوں نے انہیں ووٹ دیا، آج ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی۔ اتوار کی شام سے شروع ہونے والے ہنگاموں میں اب تک تقریباً 1 درجن افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ مظاہرین کی اموات کے بعد لکھیم پور میں حالات بہت ہی کشیدہ ہیں اور علاقے کی موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بھی معطل ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں پولیس اور پیراملٹری فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ کسانوں کی شکایت پر بی جے پی کے وزیر اجے کمار مشرا اور ان کے بیٹے آشیش کمار مشرا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے مرنے والے اور زخمی کسانوں کی مالی امداد اور معاملے کی جوڈیشنل انکوائری کا اعلان کیا ہے، تاہم کسانوں کا مطالبہ ہے کہ وزیر مملکت سے استعفیٰ لیا جائے اور آشیش مشرا کو 24 گھنٹے میں گرفتار کیا جائے، جبکہ دوسری طرف نوجوت سنگھ سدھو کو وزیر کے قافلے کی گاڑی کی ٹکر سے کسانوں کی اموات کے واقعے کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ واقعہ کے خلاف چندی گڑھ میں گورنر ہاؤس کے قریب احتجاج کے دوران نوجوت سدھو اور ان کے ساتھ موجود مظاہرین اور دیگر ارکان اسمبلی نے مودی سرکار اور یو پی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ جونیئر وزیر داخلہ اجے مشرا کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج کرنے پر پولیس کی بھاری نفری نے سابق کرکٹر اور سیاستدان سدھو سمیت کانگریس کے دیگر ارکان اسمبلی اور سیاسی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس وین سے ہی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوت سنگھ سدھو کا کہنا تھا کہ کیا کسانوں کو مارنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا جرم ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کسانوں پر اپنی آمرانہ سوچ مسلط کر رہی ہے۔ بگرام ایئر بیس سے متعلق افغانستان میں سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد اس فوجی اڈے کی روشنی پہلی مرتبہ روشن کی گئی ہے۔ افغان سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بگرام بیس پر چینی فوجیوں کی موجودگی کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم طالبان کی جانب سے ان خبروں کی تردید سامنے کی جا چکی ہے۔ بگرام کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بیس کی روشنیاں امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد پہلی بار آن ہوئی ہیں اور اڈے پر کچھ آوازیں بھی سنی گئیں، جبکہ وہاں ایک ہوائی جہاز بھی دیکھا گیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس وقت چینیوں سمیت کوئی غیر ملکی فوجی موجود نہیں ہے، اور جہاں تک بیس پر لائٹس کا سوال ہے، وہ امارات اسلامیہ کی افواج نے روشن کی تھی۔ واضح رہے دوستوں کہ گزشتہ مہینے بعد امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی افغانستان میں سب سے بڑی امریکی فوجی تنصیب سے دستبرداری کے چند ہفتوں بعد چینی فوج بگرام ہوائی اڈے منتقل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔
چینی آرمی امریکہ کی طرف سے خالی کردہ فوجی اڈے بگرام پر فوج تعینات کرنے کا جائزہ لے رہی ہے، تاہم اس حوالے سے چین کے سینئر عہدیداروں نے کوئی بات نہیں کی کہ آیا وہ بگرام اڈے کا انتظام سنبھالنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ البتہ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکی جنرلوں اور قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس اڈے کو نہ چھوڑیں جو کہ چائنا کی مغربی سرحد پر سب سے بڑی امریکی سہولت ہے، لیکن اس کے باوجود اس اڈے کو بھی خالی کر دیا گیا۔ اتوار کو جاری ہونے والے لاکھوں دستاویزات پر مشتمل پنڈورا پیپرز میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح مختلف ممالک کے رہنماؤں نے سینکڑوں ملین ڈالرز کے اثاثوں کو چھپانے کے لیے آف شور ٹیکس کا استعمال کیا ہے۔ مالیاتی خدمات کی کمپنیوں سے لیک ہونے والی تقریباً 1.9 کروڑ دستاویزات میں دنیا بھر کے 35 موجودہ اور سابق رہنما نمایاں ہیں۔ یہ دستاویزات، جنہیں پنڈورا پیپرز کہا جاتا ہے، ICIJ نے حاصل کیے اور واشنگٹن پوسٹ، BBC اور گارڈین سمیت میڈیا پارٹنرز کی سٹوریز میں جاری کیے گئے۔ ان رہنماؤں اور نمایاں افراد پر کرپشن سے لے کر منی لانڈرنگ اور ٹیکس سے بچنے تک کے الزامات ہیں۔ اگرچہ بیرون ملک اثاثے رکھنا یا شیل کمپنیوں کا استعمال کرنا بیشتر ممالک میں غیر قانونی نہیں ہے، اس کے باوجود انکشافات ان رہنماؤں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ صدر پیوٹن کا نام ان پیپرز میں نہیں ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے موناکو میں موجود خفیہ اثاثوں سے ان کا تعلق ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ICIJ نے غیر ملکی تقریباً 1000 کمپنیاں اور 336 اعلیٰ سطح کے سیاستدانوں اور سرکاری عہدیداروں کے درمیان روابط کا انکشاف کیا ہے۔ ان شخصیات میں 1 درجن سے زائد حاضر سروس سربراہان مملکت، ملکی رہنما، کابینہ کے وزراء، سفیر اور دیگر شامل ہیں۔ لیک ہونے والی دستاویزات میں سے تقریباً 20 لاکھ دستاویزات پاناما کی ایک قانونی کمپنی الکوگل سے آئی ہیں، جس کے بارے میں ICIJ نے کہا ہے کہ وہ ان دولت مندوں اور طاقتوروں کے لیے ایک مقناطیس بن گیا ہے جو دولت کو سمندر میں چھپانا چاہتے ہیں۔ پنڈورا پیپرز میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے لندن کی ایک پراپرٹی پر اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کرنے سے گریز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے قریبی حلقے کے ارکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر لاکھوں ڈالرز کی کمپنیاں اور ٹرسٹوں کے مالک ہیں۔ تاہم عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ سچ ثابت ہوا تو ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ اس میں کولمبیا کی گلوکارہ شکیرا، جرمن سپر ماڈل شیفر اور انڈین کرکٹر سچن ٹنڈولکر کے نام بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے ICIJ کی جانب سے 2014 میں لکس لیکس جبکہ 2016 میں پاناما پیپرز کے نام سے انکشافات کیے گئے تھے۔ اس کے بعد 2017 میں پیراڈائز پیپرز اور 2020 میں فن سین فائل سامنے آئی تھیں۔ افغان فلمز کے نئے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ وہ اس ادارے کے ذریعے افغانستان کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ڈائریکٹر جاوید افغان نے کہا کہ جو یہاں پر پہلے سے کام کر رہے تھے اور جو اہل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ ہم اکٹھے آگے بڑھ سکیں اور لوگوں اور دنیا کو افغانستان کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ انہوں نے ادارے کے اہلکاروں کی تعداد بڑھانے اور نئی فلمیں بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوستو، افغان فلمز حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے جو سن 1968 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس ادارے نے افغانستان میں سینما انڈسٹری کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت میں اس ادارے کے تحت کس قسم کی فلمیں بنائی جائیں گی اور کیا سینما گھر کھولنے کی اجازت ہوگی بھی کہ نہیں۔ اس سے پہلے صحرا کریمی افغان فلمز کی سربراہ تھی، تاہم طالبان کی حکومت آنے کے بعد جواد افغان کو ادارے کا نیا ڈائریکٹر تعینات کیا گیا ہے۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے 2 دن بعد ہی صحرا کریمی اپنی فیملی کے ہمراہ یوکرین چلی گئی تھیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان کے امیر کی منظوری سے مولوی عبدالکبیر کو افغانستان کا نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مقرر کر دیا گیا ہے۔
نئے وزراء کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی مختلف شعبوں میں تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ طالبان نے گزشتہ ماہ افغانستان کی عبوری کابینہ کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ملا محمد حسن افغانستان کے عبوری وزیر اعظم جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم مقرر کیے گئے تھے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا، اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز ازجان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور دنیا نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ کیونکہ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ الیگزینڈر یا سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کروائی تھی بلکہ اس کا انتظام اور انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی کیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے حکم عدولی کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنی سے بھی ہٹا دیا، لیکن کسی کو آپ کے حکم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ مثلاً سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کرایا، محکمہ ڈاک قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔
آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ دوستو، یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو کر بھی سو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا دیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ دوستو، اگر آپ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا۔ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا آج اعتراف کرتی ہے کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھیں، اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑ کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔